الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آج اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کے مہینے ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ ہے، 11واں مہینہ. اللہ تعالی اسے ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. حجاج کرام، حج کرنے والے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالی ان کا سفر حج مبارک فرمائے اور ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے. گزشتہ جمعے ایک خاص موضوع پر گفتگو کی تھی. آج پھر مسلسل تفسیر کا بیان جہاں سے منقطع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی یہ آسمان اور زمین کا جو نظام ہے جس کو وہ چلا رہا ہے وہ بارش برساتا ہے. اللہ کی رحمت کے اثر کو دیکھو کہ وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے، قدیر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد پیلا دیکھیں، من بعدہ یکفرون، تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالی بارشیں برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، اب سمجھنے والے غور کریں کہ پہلے اللہ الذی یرسل الریاح، ریاح کا لفظ آیا تھا ہوائیں، اب ریحن ایک لفظ آیا ہے، ریحن وہ جمع تھا، یہ واحد، اشارہ ہے اس پر کہ وہ ہوائیں کیسی تھی اور یہ ہوا کیسی ہے۔ وہاں بارش کا ذکر تھا، ریاح فرمایا، یہاں عذاب کا موقع تھا تو ریح فرمایا۔ کافر، انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے، نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتے، تکلیف پر صبر نہیں کرتے، نعمت ملنے پر تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکلیف پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک مومن ایسا نہیں کرتا۔ ہمیں جتنی نعمتیں دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ ہوائیں، بارش، موسم سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم نے ایسی ہوا بھیجی جو کافروں کے کھیتوں کو تباہ کر ڈالے، کہ وہ دیکھتے ہیں پہلے ہرے بھرے تھے، اب پیلے ہو گئے، زرد ہو گئے، تباہی کے دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ سفید اور سیاہی کے درمیان جو رنگ ہوتا ہے جس کو زرد کہتے ہیں، یہ کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالی۔ رنگ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ ہمیں پہچان کے لیے ہم ہرا بھرا دیکھیں تو کہتے ہیں تر و تازہ ہے، پیلا ہو جائے، سوکھ جائے تو کہتے ہیں مرجھا گیا، مر گیا۔ یعنی جب کھیت زرد ہو جائیں، سوکھے پڑ جائیں، تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ فوراً ناشکری کرنے لگ جاتے۔ اگر انہیں خوشحالی، بھلائی حاصل ہوتی ہے تو شکر نہیں کرتے بلکہ خوشی کرتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو انہیں تھوڑا سا صبر بھی نصیب نہیں، پچھلی تمام نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ موقع کس چیز کا ہوتا ہے؟ استغفار کا۔ ایمان والوں کا حال کیا ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید نہیں ہوتے، اللہ کا کہنا ماننے میں، اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں،
یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ کافروں کا طریقہ، کوئی اچھی چیز ملی خوب خوش ہوئے، غرور کیا، تکبر کیا، شکر کی بجائے تکلیف آئی تو واویلا کرنے لگ گئے۔ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں جب کوئی بلا نازل ہو اسے روکنے والا کوئی نہ ہو تو اے انسان تجھے رونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، اور جب عاجزی اور بندگی سے کام نہ بنے اور اس بے نیاز کی بارگاہ میں تمہارا رونا کام نہ آئے تو پھر زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، بخشش چاہو، توبہ کرو، کیونکہ غم بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ تمہیں اللہ کی یاد سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ تکلیف میں زیادہ کرنا چاہیے اس کی یاد کو، اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، کیونکہ یہ استغفار، بخشش مانگنا تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور تمہارے لیے بھلائی کا سامان کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شکر اور صبر یہ بندے کے دو عمل ہیں، شکر کرنا اور صبر کرنا۔ جس بندے میں یہ دونوں نہیں ہیں اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ ایک انسان غور کرے، الحمدللہ، سر سے لے کر پاؤں تک اس کو وجود ملا، نعمتیں ملی، سانس لیتے ہو، ذائقے محسوس ہوتے ہیں، راحت پاتے ہو، تو یہ سب کس کی مہربانی ہے؟ اللہ تعالی، وہ عطا کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ تم جب شکر کرتے ہو تو اس کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو میں نعمت زیادہ کر دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمت بڑھ جائے گی، اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ہم ایک بات یاد کر لیں اچھی طرح، اور وہ یہ کہ رزق ہماری محنت نہیں ہے بلکہ رب کی عطا ہے۔ آپ زمین میں بیج بو دیں، کھاد ڈال دیں، پانی ڈال دیں، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں اگے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی اس لیے ہمیں رزق مل رہا ہے، بلا شبہ ہماری محنت پر ہمیں اجر ملتا ہے، ہمارا شوق ظاہر ہوتا ہے، مگر رزق مل رہا ہے تو رب کی عطا سے مل رہا، اس کی مہربانی سے مل رہا ہے۔ فصل خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے، بگڑ جائے تو ہم کیا کر لیں گے؟ تو یاد رکھیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا۔ اگر بیج پھٹ کر اس میں سے پودا نکلے، فصل اگے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں۔ جو چیز اگی ہے اس میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ اس فصل میں کس کس کے لیے حصہ، کیا کیا کچھ اس سے بناتے ہیں، بنتا ہے،
کس کی مہربانی ہے؟ اللہ کی۔ جو یہ سمجھے کہ میں اپنی محنت سے لیتا ہوں تو محنت سے نہیں، یہ رب کی رحمت سے ملتا ہے۔ محنت پر اجر ہے، محنت ضرور کرنی ہے، مگر وہ ہماری محنت کا صلہ نہیں ہے بلکہ رب کی رحمت کا اور اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتیں کھا کر شکر نہیں کرتے بلکہ اپنا حق جتاتے ہیں، رب کو یاد نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ وہ اپنے وبال میں، اپنے عذاب میں اضافہ کرتے کہ اس کا کھا کر بھی اس کا شکر نہیں کرتے۔ کہ کیسے ہیں؟ آج آپ کی تھوڑی سی بات پر کوئی آپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو آپ کہتے ہیں بے قدرہ ہے۔ رب کی اتنی نعمتیں اور اس پر ناشکری کی جائے تو بتائیے ایک انسان کسی خیر کا مستحق کیسے ہو سکتا؟ ہمارا سانس لینا، ہوا اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، کس کی مہربانی ہے؟ اللہ تعالی۔ یہی ہوا، آکسیجن آپ کو اگر نہ ملے اور سلنڈر لگانا پڑ جائے، مصنوعی طریقے سے لینا پڑ جائے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں آپ، کیا اس وقت بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ کی ہم پر کتنی مہربانی ہے؟ ہم غور نہیں کرتے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی نعمت پر شکر کرنا ہے، تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ یہ ہماری تعلیم بھی ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک انسان کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب میرا حق ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اگر اس کو آنکھیں ملی ہیں، کان ملے ہیں تو کیا کہہ سکتا ہے میرا حق ہے؟ نہیں، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، یہ سارا وجود، بولنے کی صلاحیت، یہ دل، دماغ، یہ سب رب کی مہربانی ہے۔ اس نے بنایا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ زبان پر ذکر ہو، دل میں شکر ہو، قلبی لسانی دونوں طرح، زبان سے بھی دل سے بھی ذکر بھی ہو، شکر بھی ہو۔ اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کریں، اور صبر کا اجر بے حساب ہے، اس کو شمار کیا جا سکتا نہیں۔ مگر ذرا سی توجہ کم ہو جائے کسی کی یا کچھ ایسا ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں صبر نہیں آتا بلکہ ہم شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، کبھی امتحان لیتا ہے، کبھی درجے بڑھانے کو ہمیں تکلیف بھی آتی ہے، مگر انسان کا حال کہ اس کو چاہیے کہ تکلیف آئے تو صبر کرے، اپنے حالات پر غور کرے، مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اور نہیں تو استغفار کی کثرت کرے، پھر اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، کرم فرما دیتا ہے۔ قوموں میں، معاشروں میں، انسانی سوسائٹی میں مختلف ماحول ہے۔ کافروں کے ہاں الگ، منکروں کے ہاں الگ، مسلمانوں کے ہاں بھی الگ، اور ان میں بھی کئی قسم کے، سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، دینی معلومات کا شوق نہیں ہے،
اللہ کی مہربانیوں کو، اللہ کی عطا کو، اس کے کرم کو دیکھتے نہیں ہیں. بس چل رہا ہے صبح و شام کا سلسلہ، وقت گزار رہے ہیں، غور نہیں کرتے. ایک ایک نعمت پر اگر غور کریں، ایک ایک چیز پر، ایک ایک بال آپ کا اس کی عطا ہے. کہاں کم ہو جائے، کیا چیز زیادہ ہو جائے، کہاں فرق پڑ جائے، توجہ نہیں کرتے. ہاں بس ہماری راحت میں، خوشی میں ذرا سا فرق آئے تو ہمارے لب پر شکایت آ جاتی ہے. تصوف، صوفی بننا، اللہ کے لیے خالص ہونا کیا ہے؟ اگر اللہ والوں کے حالات پڑے، ہمارے تو پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں نا غذا سے، آرام سے. ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوتے، بجائے باہر نکلنے کے اندر گئے ہوتے. وہ فاقے کر کے بھی شکر کرتے ہیں، ہم نعمتیں کھا کر بھی شکر نہیں کرتے. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں پہ غور کیا اور توجہ دی، علم حاصل کیا. اللہ کی جتنی پہچان ہوتی جائے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا اتنا اس کا مزاج بدلتا جائے گا، مگر ہم توجہ کرتے نہیں. موسم آیا، آم کا موسم آ گیا، سیب کا آ گیا، انگور کا آ گیا، خوبانی کا آ گیا، آلو بخارے کا آ گیا، تربوز کا آ گیا، خربوزوں کا آ گیا. یہ پھلوں کے نام میں ایسے ہی لے رہا ہوں. یہ نعمتیں آتی ہیں، کبھی توجہ دی ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کیا ہمارا حق ہے؟ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے، اس کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا. کیسے کیسے ذائقے ملتے ہیں، کیسی کیسی غذائیں ملتی ہیں، اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ نے بیکار چیز کوئی بھی نہیں بنائی. ایک معمولی سا کیڑا کاٹ لے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کھال پر نشان بن جائے کتنا محسوس ہوتا ہے، مگر یہ نہیں سوچا کتنی غذائیں کھا رہے ہیں، ان سے خون بن رہا ہے، جسم میں کتنی نشو و نما بناوٹ ہو رہی ہے. اس وقت شکر نہیں کرتے. ذرا سی تکلیف پر واویلا، شکایت. اے انسان، پہچان اپنے رب کو، اس کی عطا کو. اللہ تعالی ہے. زمین پیلی پڑ گئی، سوکھی پڑ گئی، شکایت کر دی. جب سرسبز تھی، ہری بھری تھی تو شکر کیوں نہیں کیا؟ جب تیرے پاس نعمت آئی تھی تو شکر نہیں کر رہا تھا بلکہ غرور کر رہا تھا. اب ذرا سا تجھے فرق پڑا، تو نے فوراً ناشکری شروع کر دی. تو یاد رہے، زندگی کا مقصد پہچانو. تم کس لیے بنائے گئے ہو؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. وہ نعمتوں پر تم سے کوئی بدل یا معاوضہ نہیں مانگتا. وہ تمہیں نوازتا ہے تمہارے لیے ہی فائدے رکھے. شکر کرو تو نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، ناشکری کرو تو پھر تمہاری پکڑ ہوتی ہے. وہ بلا حساب دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. جو اس کے شکر کرنے والے بندے ہیں ان کو نوازتا ہے. آپ اپنے ہاں بھی، گھروں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں آپ کا بھی مزاج ہے. جو زیادہ اچھا کام کرے آپ اس کو شاباش دیتے ہیں، انکریمنٹ دیتے ہیں، بونس دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اس کو ایوارڈ دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ اپنے لیے، اپنے کام کرنے والے کے لیے یہ رکھا. جس رب نے آپ کو بنایا اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیا؟ وہاں آپ بھول جاتے ہیں. تو جتنی پہچان ہوگی رب کی، جتنا علم ہوگا،
اتنا ہی آپ کے مزاج میں اس کا اثر ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں واقعات پڑھ کر، اللہ والوں کے ہاں فاقہ ہوا تو بچے خوش ہونے لگے، آج اللہ ہم پر مہربان ہے، اس نے ہم پر مہربانی کی ہے، حالانکہ فاقہ ہو رہا۔ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر خاص مہربانی کی ہے۔ کس نے سکھایا تھا ان کو یہ؟ لازمی بات ہے ان کے بڑوں نے پہچان کرائی۔ تکلیف آنے پر میں اور آپ کتنے بیمار ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر تکلیف آئی، کیا کیا انہوں نے؟ شکایت کی یا صبر کیا؟ ویسی تکلیف کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر اللہ والے یہی کہتے ہیں، رضینا بقضاء اللہ، ہم راضی ہیں اللہ کی قضا پر، اس کی رضا پر۔ کاش کہ ہمیں شکر کرنے اور صبر کرنے کی توفیق ملے، ہم اس کو سمجھیں۔ اس صبر میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، اس شکر میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔